میں گودام اکثر 8 بجے ہی بند کر دیتا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں کسی کام میں مصروف ہوا اور 10 بجے تک بیٹھا رہا۔ سنسان اور ویران علاقے میں ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے میری طرف آئی اور کہنے لگی، بیٹا میں نے کچھ مال بیچنا ہے، خریدو گے؟ میں نے کہا، اماں جی میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں، کیوں نہیں خریدوں گا؟ جب میں نے مال کا وزن کیا تو صرف 30 روپے بنے۔ ماں جی کہنے لگی، بیٹا مجھے 100 روپے دے دو، میرے پاس جب پیسے ہوئے تو میں تمہیں واپس کر دوں گی۔ میں نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور ماں جی کو دے دیا۔ کہنے لگی، بیٹا تم فکر نہ کرنا، میں تمہیں جلد ہی واپس کر دوں گی۔ میں نے کہا، ماں جی فکر کیسی، آپ واپس نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا تو لاکھوں کا کاروبار ہے، 70 روپے کے لیے میں کیوں فکر کروں گا؟ آپ واپس نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کو یہ پیسے بخش دیے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ پاک آپ کو ہر آفت سے بچائے، کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ کیا مطلب ایسا ہوتا ماں جی؟ آپ کا بیٹا نہیں ہے کیا؟ ارے ہے نا، 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جو پیدا ہونے کے کچھ دن بعد ہی فوت ہو گئی۔ ابھی اس کا دکھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرا شوہر بھی چل بسا۔ اکیلی تنہا میں نے بچوں کو پالا، سب کی شادی کروائی۔ 2 بیٹے میرے بیچارے فوت ہو گئے، 4 کی شادی کروائی، چاروں ہی میرا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ بیٹا ایک سب سے چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہے، مگر وہ اتنا کما نہیں پاتا کہ گزر بسر ہو سکے۔ کبھی کبھار بھوکا بھی سونا پڑتا ہے تو کبھی صبح کا ناشتہ بھی نہیں ہو پاتا۔ باقی بیٹوں سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں، امی آپ دفع ہو جائیں، ہمارے پاس مانگنے کے لیے نہ آیا کریں۔ بیٹا تم نے بیگانہ ہو کر میری مدد کی ہے، کاش میرا ایک بیٹا ہی ایسا ہوتا جس کے دل میں احساس ہوتا تو آج میں یوں مانگتی نہ پھرتی۔ بیٹا صبح کے ناشتے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے سوچا تھوڑا سامان بیچ کر ناشتے کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں۔ مجھے امید تھی کہ آپ کا گودام کھلا ہوگا اور شکر ہے آپ کا گودام کھلا ہوا تھا۔ اماں جی کیا آپ جانتی ہیں آپ کتنی خوش قسمت ہیں؟ کیونکہ میں تو 8 بجے ہی چلا جاتا ہوں، آج مجھے آپ کے لیے ہی کسی نے روک رکھا تھا، اور جانتی ہیں جس نے مجھے روکا ہوا تھا صرف آپ کے لیے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ جس پر امید لگا کر آپ میرے پاس آئی ہیں، کیونکہ میں تو کب کا گھر پہنچ چکا ہوتا۔ جی میرے دوستو، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ آپ کے لیے ویڈیو بناؤں اور آپ سب لوگوں سے پوچھوں، کیا احساس مر چکے ہیں؟ کیا ضمیر مر چکے ہیں؟ کیا ماں باپ کی وفائیں اب کوڑیوں کے بھاؤ ہی بکیں گی؟ جس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، پالا، پڑھایا، شادی کی، آج 4 بیٹے اس کو ایک وقت کی روٹی تک نہیں دے سکتے۔ شادی کر کے علیحدہ گھر لے لیا اور چھوڑ دیا ماں کو تڑپنے کے لیے۔ کیسی اولاد تھی، کیسے لوگ ہیں۔ وہ ماں جس نے پالتے ہوئے ہر روز 100 سے زیادہ بوسے لیے ہوں گے، انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھایا ہوگا، گرتے کو کئی بار اٹھایا ہوگا، ہر منٹ بعد ماتھا چوما ہوگا، رات کو اٹھ اٹھ کر آپ کو دودھ دیا ہوگا، عید کے لیے مختلف کپڑے سلائے ہوں گے، رمضان میں سحری کے لیے اٹھ کر سحری کروائی ہوگی، شام کو افطاری کا انتظام بھی کیا ہوگا، عید سے پہلے عید کی تمام تیاریاں آپ کے لیے کروائی ہوں گی، آپ کی پسند کے جوتے تک آپ کو لے کر دیے ہوں گے، اس کے بعد پسند کی شادی کروائی ہوگی، اور آج تم نے کیا کیا اس ماں کے ساتھ؟ اس بیوہ کو تنہا چھوڑ دیا تڑپنے کے لیے، کچھ نہیں سوچا، بیوی کو بغل میں لے کر سو گئے اور سوچا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ کیا ماں کچھ نہیں ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ جس کا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے وہ پہلے ہی پل پل مرتی ہے، اوپر سے تم صدمے پر صدمہ دیے جا رہے ہو؟ کیسے ہو گئے ہو تم لوگ؟ خدایا یہ کیسا دور آ چکا ہے، خود پر دھیان دو۔ احساس لوگوں کے دلوں سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے جسم سے روح نکلتی ہے، زبان سے جیسے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم کو نیک اولاد عطا کرے۔ یا اللہ
ہماری اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا، اور اگر آپ میں ذرا بھی احساس باقی ہے تو یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، کیا پتہ کس کے دل میں میری بات اتر جائے۔